السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائم ٹی وی کے پروگرام افضل النساء کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے۔ ہمارے ساتھ انڈیا ایک بہت ہی معروف مشہور ذاکرہ آفرین فاطمہ زرزوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے آج ہم بی بی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے اس خوبصورت دور کے بارے میں بات کریں گے جو بحیثیت ماں جناب سیدہ سلام اللہ کا ہے۔ یہ کون بہت وسیع ہے اور ہمارے پاس وقت بہت مختصر، مگر پوری کوشش انشاءاللہ کہ وہ تمام اہم سوالات ضرور زیر گفتگو لا سکیں، جس سے یقیناً آج کے دور کی اور بالخصوص ماؤں کی ایک خاص رہنمائی ہو۔ اس سلسلے میں میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بی بی فاطمہ طاہرہ اپنے بچوں سے یہ سوال کیا کرتی تھی کہ تم لوگوں نے آج نانا جان کے خطبے میں کیا جانا، کیا سنا؟ اس بارے میں، اس سوال میں، کیونکہ یقیناً آپ اس کی تفصیل ہمیں کچھ بتائیں کہ ایسا بی بی کیوں کرتی تھیں اور اس کی کیا تربیت کا عنصر پس پردہ چھپا ہوا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا کہ جو ہمارے لیے ایک مجسم سورس ہے ہدایت کا، کہ جس کے لیے مجھے ایک حدیث رسول کائنات کی بڑی مشہور ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے، کہ جسے میں سرنامہ کلام بنانا چاہوں گی، کہ دو طرح کی اللہ کی ایک جلالی صفات ہے، ایک جمالی صفات ہے۔ تو جلالی صفات میں آپ مولا کائنات کو دیکھتی ہیں، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، بلکہ امام حسن علیہ السلام کے لیے رسول کائنات نے کہا کہ حیا اگر ایک جگہ پر اکٹھا کی جائے تو وہ امام حسن علیہ السلام ہے، مگر جب جناب سیدہ کے لیے کہا کہ جب جمال، مکمل جمال جب اکٹھا ہوتا ہے تو وہ جناب سیدہ کے شکل میں نمایاں ہوتا ہے، جناب سیدہ کے طور پہ۔ اور بلکہ آگے بڑھ کر کے آواز دی، بل ہے اعظم، نہیں، جمال صرف جناب سیدہ میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سورس ہے جمال کا، جو جمال کو جنم دینے والی ہے، کہ کہیں امام حسن آپ کو نظر آ رہے ہیں، کہیں امام حسین نظر آ رہے ہیں، کہیں جناب زینب ہیں، جناب ام کلثوم ہیں، جناب محسن ہیں، کہ جو دنیا میں نہیں بھی آئے مگر اس کے باوجود ہمیں ان سے بھی کچھ نہ کچھ سبق ملتا ہے۔ یعنی ہماری زندگی میں جناب سیدہ کا ایک مقام ہے، جیسے کہ آپ نے ایک بڑا خوبصورت سوال کیا مجھ سے کہ جناب سیدہ اپنے بچوں کو بھیجتی تھی نانا کے پاس، کہ خطبے سن کر کے آتے تھے اور آنے کے بعد ماں کو سنایا کرتے تھے۔ بڑا مشہور یہ واقعہ ہے کہ آ کر کے شہزادی کو بتاتے تھے کہ آج نانا نے یہ کہا، آج نانا نے خطبے میں نماز کے بارے میں، روزے، بہرحال یہ سب چیزیں بتاتے تھے۔ تو اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہمارے بچے، جو کہ آج ہم بہت زیادہ نظر نہیں رکھ سکتے اپنے بچوں کے اوپر، اتنا کھلا ہوا ماحول ہے، باہر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، تو شہزادی نے آواز دی کہ آؤ میرے پاس، ہم بتاتے ہیں کہ زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے، بچوں کی پرورش کا سلیقہ کیا ہے۔ کہ دیکھو جب بچے باہر جائیں تو سب سے پہلے ایک حدیث قصہ میں، آپ نے مجھے حدیث قصہ کا واقعات نہیں بتانے ہیں، وہ آپ بہرحال جانتی ہیں کہ شہزادی سب سے پہلے اپنے بچوں کو کیسے مخاطب کرتی تھی، کہ بہت خوبصورت سا واقعہ، یا قرۃعینی، اے میرے آنکھوں کے نور، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ سب الفاظ ہیں کہ جو ہم بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے۔ اور عموماً ہماری زندگی میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں کہ ہم اس طریقے سے، یعنی اپنے بچوں کو اپنے قریب کرنا، اور جب وہ باہر نکل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، تو اس پر نظر رکھنے کے لیے، کہ جب وہ باہر جا رہے ہیں، مدرسے جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، یا اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ آپ نئی چیز کیا کر کے آ رہے ہیں، آپ مدرسے گئے تو وہاں سے کیا سیکھ کر کے آئے، آ کے بتائیں، اور آپ مجلسوں میں گئے تو وہاں پر آپ نے ذاکر یا ذاکرہ سے کیا چیزیں سیکھی، کیا نئی چیزیں تھیں آپ کی زندگی میں، یا اپنے دوستوں سے ملے تو وہاں سے واپس آ رہے ہیں، تو آنے کے بعد آپ بیٹھ کر کے ایز اے فرینڈ ان سے سوال کریں کہ آپ کے دوست نے ایسی کیا چیز کی، آپ نے نیا کیا سیکھا۔ یہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہم بیٹھ کر کے بچوں کو ایز اے فرینڈ
ان سے پوچھیں اور پھر وہ بتائیں فرینک ہو کر کے کہ آج ہم نے یہ سیکھا، آج ہم نے وہ سیکھا. جبکہ آج اس دور حاضر میں ہم اپنے بچوں سے اتنا دور ہو چکے کہ خاص کر یہ فون، موبائلز، یہ سب چیزیں غلط نہیں ہیں، بہت صحیح ہیں، ہماری ضروریات میں شامل ہیں، مگر ہمیں اپنے فیملی ٹائم دینا ہے، اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالنا ہے، کہ ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس جگہ جا رہے ہیں، کن لوگوں سے مل رہے ہیں. تو یہ شہزادی ایک ہمیں درس دے رہی ہیں کہ اپنے بچوں پر، جبکہ وہ امامین ہیں، شہزادی بطول ہیں، انہیں پتا تھا کہ گھر دروازہ کھل رہا ہے مسجد کے اندر، مگر اس کے باوجود نانا کے خطبے کو سن رہی ہیں، بابا کے خطبے کو سن رہی ہیں، مگر پھر بھی بچوں سے پوچھ رہی ہیں کیا بابا نے کہا، کیا نانا سے سن کر کے آئے ہو. اللہ اکبر. تو یہ ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی فیوچر کے لیے، اپنے بچوں کو ایک بہترین انسان بنانے کے لیے. جی جی بہت ہی بہترین نظر کے جو سوال بھی اپنے کیا کرتی تھی آج کے دور کی مائیں، اس سوال کے ذریعے اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کر سکتی ہیں اور کس طرح ان کی کردار سازی کر سکتی ہیں، جی اور بات پہ نظر رکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی کس طرح کی صحبت میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. یقیناً بی بی کی زندگی کے پہلو سے ایک ہمیں بہترین راستہ اور ہدایت ملتی ہے. آج کل کے دور کے حساب سے ہی بچوں میں مستقل دیکھا جاتا ہے کہ وہ صبر اور قناعت کی وہ عادت اور وہ صفات نہیں ہے، جبکہ ہم بی بی کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بچوں کو بہترین صبر اور ہمت کی تعلیم دی جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اس بارے میں کچھ بتائیے کہ بی بی نے اپنے بچوں کو جو مقام صبر جو ہم دیکھتے ہیں خاص کر کے امام حسین کی زندگی میں کہ یا امام سید سجاد کی زندگی میں یا جناب سیدہ جو ان کی نسل میں جو صبر ملتا ہے وہ دنیا میں اپنی مثال آپ ہے، کوئی نظیر نہیں ہے. تو اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیے گا. جی بالکل، بہت خوبصورت سوال ہے یہ کہ صبر اور ہمت، یہ شہزادی نے کہ ہاں نسل در نسل جو آج تک مل رہا ہے آپ دیکھیں، اور ہمارے بچوں میں یہ چیزیں صبر نام کی چیز تو اسپیشلی ہم اپنے بچوں میں بہت کم پاتے ہیں کہ بہت جلدی ضد اور شہزادی نے بڑے خوبصورت طریقے سے ہمیں اس طرف متوجہ کیا کہ دیکھو اپنے بچوں کے درمیان سب سے پہلی چیز جو ہمارے حساب سے شہزادی کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز میں اپنے بچوں کو شامل کیا، ہر چیز. مثلاً دروازے پر اگر فقیر بھی آیا ہے اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا، جیسے سورہ دہر کی پوری آیتیں آپ کی نگاہوں کے سامنے، پوری سورہ ہے کہ جس کے اندر ایک کے بعد ایک روٹیاں اٹھا کر کے اپنے کبھی امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، تو یہ ایک طریقے کا کمپٹیشن تھا آپس میں کہ ہم کتنا انفاق کر سکتے ہیں، ہم دین کی راہ میں خرچ کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے لیے دین کتنا اہم ہے، اور دین کی کو پروان چڑھانے کے لیے، دین کو بہتر طریقے سے ہم تک لانے کے لیے کہ اگر ایک روٹی بھی دے دیتے وہ تو سفیشینٹ تھی، کامل تھی، ضرورت نہیں تھی، مگر اس کے باوجود امام حسن، امام حسین صبر کی یہیں سے آغاز آپ کو نظر آتا ہے کہ فاقے پہ فاقہ کرنا اپنے اندر، کہ اپنے آپ کو برداشت کرنا. اور پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھ کر کے دیکھیے جناب سیدہ کا دربار میں جانا، بہت سارے، بہت وسیع موضوع ہے یہ کہ جتنا آپ غور کریں گی کہ شہزادی کے اوپر دروازہ گرا، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی، آواز دے رہی ہیں کہ میرا محسن شہید کر دیا گیا، بچے گھر میں موجود ہے، کوئی اور بچہ ہوتا اسے جلال آ جاتا، غصہ آ جاتا، مگر اس کے باوجود امام حسن، امام حسین علیہ السلام کا خاموش رہنا، دربار میں جانا، شہزادی کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے نانا کے لکھے ہوئے اس رقعے کو پھاڑ دینا کہ جو شہزادی کو دے کر کے رسول گئے تھے، اس کو پھاڑنا صبر شہزادی نے خود کیا، بچوں کو کیا. اور آگے بڑھیے جناب زینب کے جو پورا کربلا سے لے کے شام تک کا سفر طے کر کے آئی، اور آسان نہیں تھا یہ سفر طے کرنا، بہت مشکل تھا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو حالات کو دیکھ کر کے گھٹنے ٹیک دیتا، بہت مشکل تھا کہ اس جگہ پر
کہ جہاں پہ سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، بھائی شہید کر دیا گیا، آغوش کے بچے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، خیموں میں آگ لگ گئی، اور جناب زینب جہاں پہ اگر ہم جیسی خواتین ہوتی، ہمارے گھر کے بچے ہوتے یا ہم ہوتے، گھٹنے ٹیک دیتے کہ نہیں، اب اس سے آگے صبر کا مقام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اتنی صبر کے مقام پہ فائز نہیں ہے، اتنا صبر ہمارے اندر نہیں ہے، ہم جلد باز قسم کے لوگ ہیں۔ شہزادی نے کہا نہیں نہیں، کہ جہاں پر ظلم اپنی انتہا پر آ جائے وہاں سے صبر کا آغاز کرو۔ کہ جب خیموں میں آگ لگی، شہزادی جہاں پہ انہوں نے یہ سوچا، ادو نے یہ سوچا کہ اب تو یہ ختم ہو گیا، امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے، امام سجاد علیہ السلام بستر علالت پر ہے، اب اٹھ کے کھڑا ہونا ممکن ہی نہیں ہے جناب زینب، اور اسپیشلی ایک عورت کے لیے کھڑا ہونا ناممکن سی بات تھی، مگر جناب زینب ایک عزم، ایک استقلال کے ساتھ کھڑی ہو کر کے بتا رہی کہ پہچانو میں سیدہ کی پروردہ ہوں، شہزادی فاطمہ کی پروردہ ہوں، کہ جو دربار میں اپنا حق لے کر کے آئی۔ شہزادی کو حق کی ضرورت نہیں تھی کہ دربار میں جاتی، کہ جو اپنے عروسی کا جوڑا، کہ جو ایک عورت کے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے عروسی کا جوڑا، وہ انفاق کر دے ان کے لیے، جو اپنے آگے کی روٹیاں دے دے، اپنے بچوں کو گروی رکھ دے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ اگر مانگ لیتے تو شہزادی فدق دے دیتی، مگر دربار میں جا کے ہو رہی ہیں کہ ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کو حق کے لیے کھڑا کرنا، اپنے بچوں کے لیے حق کے لیے کھڑا کرنا اور اپنا حق مانگنا۔ اسی لیے جناب زینب کو تیار کیا کربلا کے لیے، کہ شام کے اندر جا کے شہزادی نے یزید کے سامنے، اس کے دربار میں اس کے سپاہیوں کو، اور اس کی دربار تھا، اس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے شہزادی نے جس انداز سے گفتگو کی، پہچانو اپنے بچوں کی پرورش اس انداز سے کرو کہ جب بھی ظلم آئے، ظلم کا سامنا آئے، تو اس طریقے سے، اس استقلال کے ساتھ، اس صبر کے ساتھ، اس استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کہ جیسے سیدہ نے اپنے بچوں کو، شہزادی کونین نے اپنے بچوں کو۔ بہت ہی بیان اس ساری بات میں جہاں آپ نے یہ ذکر کی کہ جناب سیدہ کا پہ دروازہ گرایا گیا، محسن شہید ہوئے اور جناب سیدہ زخمی ہوئی، میرا سوال آپ کی خدمت میں ایک اور یہ ہے کہ جناب سیدہ زخمی ہونے کے بعد بیوی کا اپنے بچوں کے ساتھ جو وقت گزرا، جو یقیناً بہت ہی مشکل اور بہت تکلیف، تو جو وقت بیوی کا اپنے بچوں کے ساتھ اس وقت گزرا، تو بیوی میں نے اس وقت اپنے بچوں سے کیا بات کی، کیا نصیحت کی، اور کون سا وقت تھا، بچوں نے وہ کیا صبر دیکھا اپنی ماں کا، اور جناب سیدہ کی مصیبت اور ان میں ان کے بچوں اور بیوی کا کردار حیثیت ماں، اس کے بارے میں۔ جی، بہت مشکل وقت تھا کہ آپ غور کریں کہ شہزادی اپنے بابا کی رخصت کے بعد 75 ڈیز یا 95 ڈیز اس دنیا میں رہی، اور اتنی مصیبتیں تھی شہزادی پر ان دنوں میں، جو بھی تھا سب کچھ، ساری مصیبتیں شہزادی پر گزر گئی، کہ شہزادی آواز دے رہی کہ بابا آپ کے بعد اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ اگر دن پر ڈھائے جاتے تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ لفظ آپ سنتی رہتی ہیں کہ صدیقہ طاہرہ کہہ رہی ہیں، شہزادی کونین کہہ رہی ہیں، اتنے ظلم، اللہ اکبر، کہ جو بیوی پہ ڈھائے گئے، دروازہ گرنا، پسلیاں ٹوٹنا، اور شہزادی کو رونے پر پابندی، یہاں پر ایک صبر کا مقام اور تھا، بیوی جب جاتی تھی اپنے بابا کو رونے کے لیے، تو آپ نے سنا ہوا ہے تقریباً سبھی نے کہ بیوی کے اوپر اتنے ظلم ہوئے کہ انہیں رونے نہیں دیا گیا، کہا ایک وقت مقرر کر لیے، دن میں رویا کریے یا رات میں رویا کریے۔ جب وہ بھی برداشت نہیں ہوا تو آپ جانتے ہیں بیت الحسن بنا کر کے ملائے کائنات نے دیا، کہ بیت الحسن میں جہاں پر شہزادی جا کے روتی تھی اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتی تھی، یہ بھی ایک شہزادی کے لیے یہ وقت بچوں کے لیے بھی بڑا مشکل تھا
کہ ماں کو روتے ہوئے دیکھنا بڑا ایک بچوں کے لیے ماں کا رونا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس وقت ایک صبر کا مقام تھا امام حسن امام حسین کے لیے کہ ماں کو اپنے نانا کے غم میں روتے ہوئے دیکھنا. اور پھر جب گھر میں آتی تھی جناب زینب کو تیار کرتی تھی. زینب خیال رکھنا, حسین کا خیال رکھنا, زینب حسن کا خیال رکھنا. شہزادی آواز دیتی تھی کہ جناب زینب کو تیار کر رہی ہیں آنے والے وقت کے لیے. زینب اب اس کے بعد مصیبتیں بڑھتی چلی جائیں گی, بی بی آپ کو صبر کرنا ہے. کبھی آواز دیتی تھی کہ زینب میرے حسین کا خیال رکھنا, میرے حسین کو اپنے کلیجے سے لگا رکھ کے رکھنا. اور آپ نے امام حسین علیہ السلام کے زبان سے بھی سنا کہ ماں کی شفقت جناب زینب نے رکھی کہ جب بھی ماں کی ضرورت ہوئی ہے نا تو ماں کے طریقے سے, جبکہ بہن چھوٹی تھی, جناب زینب کی عمر کم تھی امام حسین سے, مگر وہ شفقت دی امام حسین کو کہ جو ماں کی تھی. اس لیے تاریخ کہتی کہ جب جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگی آواز دی تھی کہ حسین کو میرے غم میں اشکبار ہونے سے روک دینا, میرے غم کو کم کر دینا. تو شہزادی کے لیے ملتا یہ کہ جناب زینب نے تمام چیزیں اٹھا کر کے جناب سیدہ کی ایک صندوق میں رکھ دی کہ ایک باکس کے اندر کہ نہ امام حسین علیہ السلام کی نظر پڑے گی نہ وہ روئیں گے. مگر جب جلے ہوئے دروازے پر نگاہ پڑی نا تو جناب زینب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اماں میں اپنے بھیا کو کیسے روک سکوں گی, اس لیے کہ جب اس دروازے پہ جب نگاہ پڑے گی میرے حسین کو آپ کا یاد آئے گا, مجھے یاد آئے گا کہ یہی تو وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے میری ماں کی شہادت ہوئی, جس کی وجہ سے میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ اکبر, بہت صبر کا مقام تھا. اور صبر کا یہیں سے آغاز ہو گیا کہ بات مجھ سے آپ نے سوال کیا مگر رب آ رہا ہے, میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہی یہ جملہ کہنے کے لیے کہ مدینے کے اندر کہ جہاں پہ اتنے چاہنے والے موجود تھے رسول کے, جب رسول کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے نا تو امام حسن امام حسین ماں دنیا سے رخصت ہوئی مگر صبر کر کے بیٹھے. جناب زینب کو ملائکہ کائنات آواز دے رہے زینب رونا نہیں, آواز بلند نہیں کرنا, اس لیے کہ مدینے والوں کو پتہ نہ چلے کہ سیدہ اس دنیا میں نہیں رہی, سیدہ اس دنیا سے رخصت ہوگی. کیا آسان تھا برداشت کرنا اس جملے کو, اس وقت کو, کہ کسی بھی اولاد کے لیے ماں بڑی اہمیت رکھتی ہے. مگر جناب زینب جناب ام کلثوم کہ جو خاموشی سے سسکیاں لے کر کے آواز دی, اماں ہمیں رونے نہیں دیا گیا. یہاں سے شہزادی کے استقامت, شہزادی کے سب, شہزادی کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے کہ پہچانو حالات جو بھی ہوں اپنے بچوں کو اس انداز سے تیار کرو. اس لیے کہ ہم مائیں ہیں, ہماری گودیوں میں جو بچے پروان چڑھ رہے ہیں نا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایز اے مدر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے جو بچے پروان چڑھ رہے ہیں وہ ہمیں کس انداز سے پروان چڑھانا ہے, کس طریقے سے پروان چڑھانا ہے. اس لیے کہ یہ ذمہ داری جو میں نے لفظ استعمال کیا کہ آنے والے امام کے امام زمانہ کے لیے ہم اپنے لشکر تیار کر رہے ہیں, ہم اپنی گودیوں کو ایسے تیار کریں کہ امام ہمارے بچوں کو اپنے لشکر میں شامل کریں. یہ جناب سیدہ کی طرف سے ہمارے لیے پیغام ہے کہ اپنی آغوش کو اتنا طیب و طاہر, اتنا پاک و پاکیزہ بنا لو کہ امام کے لشکر میں تمہارے بچے شامل ہو جائیں. یہ ایام فاطمی جو آپ کے درمیان آ رہا ہے بڑا ہمارے لیے بہت بڑا مقام ہے ایام فاطمی کہ جو ہم اس وقت لفظ فاطمہ ایک مکمل لفظ ہے کہ جس کے اندر آپ غور کر کے دیکھیے کہ ہمیں فاطمی بننا ہے. اس زمانے میں لفظ سے فاطمی نہیں بننا ہے, ہمیں کردار سے فاطمہ بننا ہے. فاطمہ جیسی شخصیت کو ابھار کے لانا, جیسی وہ بیٹی تھی, جیسی وہ ماں تھی, جیسی وہ زوجہ تھی, ان سب چیزوں کو اپنے اندر اتارنا ہے, سمیٹنا ہے. یہ جتنے وقت آپ کو مل رہے ہیں نا, یہ آپ محرم کے ایام گزارتی ہیں, آپ
رمضان میں وہ ایام گزارتی ہیں کہ جب اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، شعبان میں آپ رسول کائنات کے ایام کو سیلیبریٹ کرتی ہیں، مگر یہ ایام مختصر ہیں مگر اس کے باوجود مکمل ہے ہمارے لیے، کہ ان ایام میں ہم جتنا تذکرہ جناب سیدہ ان کی زندگی کو پڑھیں، سنیں، غور کریں کہ شہزادی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، اکیلے ہیں کہ چار بیویاں ہیں، چار بیویاں ایسی ہیں کہ جن کو رول ماڈل بنا کر کے دنیا میں بھیجا گیا کہ دیکھو جناب آسیہ کے جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، جناب مریم، جناب خدیجہ، جناب سیدہ، مگر ان سب میں جو سیدہ لفظ ہے وہ کس کے لیے؟ جناب شہزادی کونین کے لیے، ان کے لیے ہمارے لیے بتایا گیا کہ دیکھو یہ اکیلی ہے۔ مردوں کے لیے رول ماڈل کے طور پر اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، 12 امام بھیجے کہ جو رول ماڈل کے طور پہ بہرحال ہمارے لیے بھی ہیں، مگر مردوں کے لیے کہ جو نماز ایز اے فادر، ایز اے ہسبینڈ دنیا کے سامنے آئے، مگر شہزادی اکیلا کردار نبھا رہی ہے، اکیلی ہیں مگر پوری دنیا کی عورتوں کے لیے۔ اگر آپ اجازت دیں تو شہزادی کی ایک دعا کہ جو بڑی خوبصورت ہے، جو تقریباً میرے دل کے بھی بڑے قریب ہے، میرے پاس وقت کم ہے تو میں ترجمہ کے طور پر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جی، کہ شہزادی نے یہ جو دعا ہمارے لیے کی ہے، ہم کو بتایا کہ دیکھو کیونکہ عورتوں کے اندر بڑی تمناؤں کی وسعت پائی جاتی ہے، اب مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، میرے بچے پرفیکٹ ہو، میرا لباس پرفیکٹ ہو، میں بہترین طریقے سے سب کے سامنے آؤں۔ تو شہزادی نے دعا جو ہمارے درمیان کی کہ پروردگار تو نے جو مجھے رزق دیا ہے اس پہ مجھے قانے بنا، کہ جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا اس میں ہم قناعت پسندی کریں، قناعت، جبکہ ہمارے اندر جتنا بھی ہو ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے۔ شہزادی کریے جو بھی رزق ہے اس پہ مجھے قانے بنا، اور جتنی بھی عیوب میرے اندر ہیں ان پر پردہ پوشی کر دے، کہ میرے اندر کے عیب کو چھپا دے، ان پر پردہ کر دے، اور مجھے ایک ابدی عافیت ادا کر، کہ صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی، کہ جب تک دنیا کے اندر موجود ہے دنیا میں بھی میرے اوپر عافیت کر، اور جب ہماری آخرت کا دور شروع ہو اس مرگ بھی میری عافیت ہو، تیری عافیت میرے اوپر ہو۔ میری استطاعت میں نہیں ہے کہ میں تھک جاتی ہوں، مجھے تھکن آ جاتی، بارہ الہ مجھے اس کام اس طرح سے تھکا نہ دے جو میری استطاعت میں نہیں ہے۔ یعنی ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے، ہماری استطاعت نہیں ہے کہ دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لیں، ہم اس کے باوجود ہم کوشش کرتے کہ یہ دنیا ہمارے پاس آ جائے، ہمارے قریب آ جائے۔ تو دعا کریں کہ پروردگار ہمیں اس کام میں نہ تھکا کہ جو ہماری استطاعت میں نہیں ہے، اور اس کام کو آسان بنا دے کہ جو تیرے لیے، تیرے قربت کے لیے، تیرے قریب لے کر کے آتی ہے، میرے لیے وہ آسان بنا دے، جو نہیں دینی اس میں میرا وقت برباد نہ ہو، اور بارہ الہ مجھے فارغ کر دے ان کاموں کے لیے جن کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، جس کے لیے ہماری خلقت ہوئی ہے، جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، جس کام کے لیے پیدا کیا گیا اس کام کے لیے ہمیں تیار کر دے۔ جن کاموں کی کفالت تو نے خود اٹھا رکھی ہے، تو نے لی ہوئی ہے، اس میں مجھے مشغول مت کر۔ ہم رزق ہے ہمارے لیے، بچوں کی کفالت بہرحال ہماری ذمہ داری ہے، مگر ان کی فیوچر پلاننگ جو ہم کرتے ہیں بہرحال یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی طرف سے، کہ پریشان نہ ہو اس کے لیے۔ ہم کفالت کر رہے ہیں کہ تم اللہ کے سامنے سر پہ سجود ہو جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، میرے سامنے سر نگو ہو جاؤ، ہم پھر تمہیں ایسے اٹھا دیں گے کہ دنیا دیکھے گی، دنیا کے سامنے تم ایک رول ماڈل بن کر کے سامنے آؤ گے۔ بارہ الہ مجھے اپنی نظر میں ذلیل رکھ، کیونکہ میں تیرے سامنے ہوں، میرا وجود ہر لمحہ تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی شہزادی کہہ رہی مجھے میری نظر میں، یعنی ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، مصلی عبادت پہ کھڑے ہوں، تو اپنے آپ کو ذلیل بنا دیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ شہزادی کون ہے؟ کہ جن کا نام ہی زہرا ہے۔ جب
مسلح عبادت پر آتی تھی، آسمان سے لے کے زمین تک ایک نور کا سلسلہ ہوتا تھا. وہ کہہ رہی ہیں کہ کتنے خوبصورت جملے ہمارے لیے کہ ہمیں ہماری نظر میں ذلیل کر، کہ ہم اپنے آپ کو ذلیل، کیونکہ اللہ کے سامنے جتنے ذلیل بن کر کے جائیں گے، جتنے فقیر بن کر کے جائیں گے، اتنی زیادہ اللہ عزت عطا کرتا ہے، اتنی زیادہ قناعت پسندی لے کر کے جائیں گے نا، تو اللہ ہمیں اتنی وسعت عطا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ پہچانو اپنے آپ کو. ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات، فرشتوں کو آواز دیتا ہے کہ دیکھو اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے باوجود میرے سامنے ذلیل ہے، میرے سامنے حقیر بن کر کے آ رہا ہے. اور پھر شہزادی آگے بڑھ کر کے آواز دیتی ہیں کہ تم میری مدد کر جس نے عمل کے ذریعے مجھے راضی کرنا چاہتی ہوں، اور اس عمل کی طرف تم مجھے بلا، کہ پروردگار چونکہ میری خلقت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ تجھے راضی کر سکوں، کہ قربتاً اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. آواز دینی شہزادی کہ اللہ کے سامنے دعا کرو، اس انداز سے دعا کرو کہ جو دعا کرنے کا حق ہے، دعا کرنے کا حق ہے کہ پروردگار ہمارے اندر وہ طریقہ کار، وہ دعا کے انداز اتار دے کہ ہم تجھے راضی کرنے کا حق رکھ سکیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا. میں بہت ممنون ہوں آپ کی شرکت کی. وقت کی کمی کے باعث دل تو اور چاہ رہا تھا آپ سے بات کرنے کا اور سوالات کا سلسلہ ابھی جاری رکھنے کا، مگر انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور پروگرام میں آپ کو ضرور زحمت دیں گے. آپ کی بہت شرکت کی ممنون ہوں کہ آج آپ اس قائم ٹی وی کے پروگرام میں ہمارے شریک ہوئیں. التجا کرتی ہوں، دعا گو ہوں پروردگار کی بارگاہ میں کہ تمام حاضرین اور ناظرین کی تمام ہی دلی حاجات اور خدمات، اور جو بھی وہ اہل بیت کے حضور اپنی عقیدت، اپنی کوشش، اپنی عزا، اپنی ولا رکھتے ہیں، پروردگار ان تمام کو قبول فرمائے. اور اس ادارے کو جو کہ قائم امام زمانہ کے نام سے ہے، اس کو تا ظہور مہدی قائم رکھے اور ایسی خدمت کروائے جس سے امام زمانہ ان سے راضی ہوں اور یہ سلسلہ چلتا رہے، اور ہم اسی طرح بی بی کے حضور اپنے عقیدت اور نذرانے کو پیش کرتے رہیں. آپ کی دعا سے ہی مطابق ایک کچھ اشعار ہیں جو آخر میں پیش کرنا چاہوں گی. ایسے سجدے کرے عرش روشن رہے، جس کی مدح و ثنا سب ملائک کریں، جو خدا کی کنیز کا پائے شرف، جس سے راضی رہے رب وہ ہے سیدہ. سب کی عورت کی عظمت کو ظاہر کیا، سارے عالم سے ابر جہل ہٹ گیا، جس کے قدموں میں حسنین کی ہو بہشت، ہو محمد کی راحت وہ ہے سیدہ. جناب سیدہ کی حضور جتنا بھی کہا جائے یقیناً وہی بات ہے کہ ہم اپنا حق مدحت ادا نہیں کر سکتے، اور جو بھی بیان کرنا چاہیں وہ یہی مثل رکھتا ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی جائے. آج کے اس پروگرام میں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس وقت، اور آخر میں پھر گزارش کروں گی کہ قائم ٹی وی کے تمام پروگرام، بالخصوص ان پروگرامز کو جو ایام اعظام میں پیش کیے جا رہے ہیں، اس کو آپ اسپانسر کر سکتے ہیں، اور مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی اس کو اسپانسر کر سکتے ہیں آپ. اور اس کے لیے آپ کسی بھی قائم ٹی وی کے ممبر سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ٹیلی ویژن پہ آتے ہوئے ہماری ای میل ایڈریس اور فون نمبر پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تمام ناظرین سے خدا حافظ. انشاءاللہ جلد اپنے دوسرے پروگرام کے ساتھ حاضر